کبھی کبھی انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے پوچھتا ہے، میں کون ہوں؟ کیا میں بس یہ جسم ہوں جو دکھائی دیتا ہے، یا پھر میرے اندر کچھ اور بھی ہے جو اس جسم کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ یہی سوال ہر اس دل میں اٹھتا ہے جو تھوڑا رک کر سوچتا ہے، کیونکہ سچائی یہ ہے انسان دو حصوں سے بنا ہے، ایک عقل سے اور دوسرا روح سے۔ روح کیا ہے؟ روح وہ نور ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے انسان کے اندر پھونکی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ سوچئے، اللہ نے جب انسان بنایا، مٹی سے اس کا جسم تیار کیا تو وہ بے جان تھا، نہ دل دھڑکتا تھا، نہ آنکھیں کھلتی تھیں، نہ زبان بولتی تھی، مگر جیسے ہی اللہ نے اپنی روح پھونکی، مٹی کا وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ یہی روح ہے جو آپ کی اصل پہچان ہے، روح جو آپ کو محسوس کراتی ہے، جو آپ کو سچائی کی طرف کھینچتی ہے، جو اللہ سے جڑنا چاہتی ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا راستہ آسان ہے، کون سا راستہ مشکل، مگر روح ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ عقل زمین سے جڑی ہے اور روح آسمان سے۔ عقل کہتی ہے مجھے دکھائی دینے والا چاہیے، روح کہتی ہے مجھے محسوس کرنے والا چاہیے۔ عقل ثبوت ڈھونڈتی ہے، روح یقین ڈھونڈتی ہے۔ روح اور عقل میں جنگ، کبھی کبھی یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں، روح کہتی ہے اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ عقل کہتی ہے تم اکیلے ہو، روح جواب دیتی ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ عقل کو دنیا چاہیے، نام، شہرت، آرام، مگر روح کو صرف سکون چاہیے جو صرف ذکر خدا میں ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جان لو دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، انسان کی اصل کیا ہے، اس کا جسم یا اس کی روح؟ حضرت علی مسکرائے اور بولے، جب انسان مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کا جسم یہاں ہے مگر وہ چلا گیا، تو سوچو جو وہ چلا گیا وہی اصل انسان ہے۔ اس بات میں پوری حقیقت چھپی ہے۔ جس دن آپ کی روح آپ کے اندر سے نکل جائے گی، آپ کی عقل، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں سب بیکار ہو جائیں گی، مگر آپ کی روح وہ اپنے سفر پر نکل جائے گی اللہ کی طرف۔ روح کی بھوک کیا ہے؟ روح کی بھوک نہ روٹی سے مٹتی ہے نہ پانی سے، روح کی بھوک مٹتی ہے صرف ذکر سے، نماز سے، قرآن سے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں مگر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، وہ آپ کی روح کا سکون ہے۔ روح کو اگر اللہ سے دور رکھا جائے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے، جیسے جسم بھوکا رہ کر کمزور ہوتا ہے، مگر جب آپ تسبیح اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کر سجدے میں جھکتے ہیں تو آپ کی روح پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے، روح سنتی ہے۔ عقل پوچھتی ہے اگر میں رو رہی ہوں تو کیوں؟ روح جواب دیتی ہے کیونکہ تیرا دل اللہ کو پکار رہا ہے۔ عقل کہتی ہے میں ہار گئی، روح کہتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ عقل کہتی ہے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، روح کہتی ہے اللہ نے تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ روح کی پہچان کیسے کریں؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز مل کر بھی دل کو سکون نہیں دے رہی تو سمجھ لیجئے آپ کی روح رو رہی ہے۔ اس کی تسلی صرف تب ہوگی
جب وہ اپنے مالک سے جڑ جائے گی۔ اور وہ جڑاؤ کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود کو خالی کرتا ہے دنیا کی تمناؤں سے، گناہوں سے، اہنکار سے، اور کہتا ہے اے اللہ میں کچھ نہیں، سب تو ہے۔ یہی وہ پل ہوتا ہے جب عقل خاموش ہو جاتی ہے اور روح بولنے لگتی ہے۔ عقل کا کام سوچنا ہے، روح کا کام جوڑنا ہے۔ عقل ہمیں راستہ دکھاتی ہے مگر روح ہمیں منزل تک لے جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے زندگی چھوٹی ہے، روح کہتی ہے زندگی اصلی تو آخرت میں ہے۔ اس لیے جب بھی دل بے چین ہو تو عقل سے مت لڑو، اپنی روح کو پکارو، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی۔ آخر میں آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری عقل کو نور بخش دے، ہماری روح کو تسلی دے، ہمیں اس سچائی تک پہنچا دے جہاں ہماری عقل جھک جائے اور ہماری روح تیرا نام لے۔ اے اللہ ہماری روح کو تیرے ذکر میں سکون دے، ہماری آنکھوں کو تیرے نور کا دیدار دے، اور ہمیں اس پل تک زندہ رکھ جب ہماری روح تیری یاد میں مسکرا رہی ہو۔ روح اور عقل دونوں اللہ کی نعمت ہیں، مگر یاد رکھیے عقل آپ کو دنیا تک لے جاتی ہے اور روح آپ کو اللہ تک۔ اس لیے جب بھی دل بے چین ہو سجدے میں سر رکھو، کیونکہ وہیں پر روح اور اللہ کے بیچ کا پردہ سب سے پتلا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو بس آج ایک سجدہ کیجئے، ایک آیت پڑھیے، اللہ کہہ کر رو لیجئے، کیونکہ شاید اسی آنسو میں آپ کی روح کی تسلی چھپی ہو۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ شاید کسی کی روح آج آپ کی وجہ سے جاگ جائے۔